اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذوالحج کی 30 ہے، کل انشاءاللہ محرم کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ رب کریم اپنے فضل سے ہمیں اس آنے والے سال میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر رکھی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت عقبہ فرمائی اور مدینہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ بنایا تو ذوالحج کے درمیان کا زمانہ تھا، لہٰذا اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا وہ محرم کا تھا، تو ہجرت کا آغاز محرم میں ہوا، یعنی صحابہ نے محرم کے مہینے میں ہجرت شروع کی اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے ربیع الاول میں۔ تو بنیادی طور پر محرم چونکہ ایک نئے پیغام کے ساتھ طلوع ہوا اور ایک نئے راستے کے ساتھ طلوع ہوا، تو جب مسلمانوں کو اپنی تقویم کے لیے ضرورت پیش آئی کیلنڈر کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اس بارے میں ڈسکشن کی، تو صحابہ نے باہمی اتفاق رائے سے محرم سے اسلامی سال کے آغاز کا فیصلہ کیا کہ ذوالحج کے وسط میں طے ہوا ہجرت کا منصوبہ اور محرم سے اس پر آغاز ہوا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک بڑا اہم فرق ہے اسلامی سال کی بنیاد میں اور دوسرے لوگوں کے سالوں کی بنیاد میں۔ جیسے عیسوی سن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہے، بکرمی سن جو ہے وہ بکر مجید کی پیدائش کے ساتھ منسلک ہے، جو یہودیوں کا سال ہے وہ فلسطین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کے پرشوکت واقعے کے ساتھ منسلک ہے۔ رومی تقویم جو ہے، کیلنڈر جو ہے وہ سکندر اعظم کی پیدائش کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اسلام میں جب سال رکھا گیا تو صحابہ کی آپ فہم کو ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ان چیزوں کو نہیں مد نظر رکھا، یا کسی پرشوکت واقعے کو جیسے فتح مکہ کو رکھا جا سکتا تھا نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اسلام کے ٹرننگ پوائنٹ کو رکھا جو اسلام کی اصل روح ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بحالت مظلومیت ہجرت کر رہے تھے، اس واقعے کو بنیاد بنایا۔ کیوں؟ کہ یہی اسلام کی اصل روح ہے کہ جب آپ دین پر کام کر رہے ہوں اور آپ کے دین پر کام کرنے کو قبول نہ کیا جا رہا ہو، ایسی صورت میں کیا کیا جائے، کیا جھک کر لوگوں کے ساتھ صلح کر لی جائے، دین کے احکام بدل دیے جائیں، ان کو کچھ دو کچھ لو پہ راضی کر لیا جائے، دین میں لچک پیدا کر لی جائے، نہیں، کیا کیا جائے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ حجت تمام کر کے اس علاقے سے رخصت ہو جائیں، کہیں اور چلے جائیں کیونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہ ہے اسلام کی اصل روح جو محرم میں نظر آئی، اور اسی لیے صحابہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کی کہ نہ یہ نسلی برتری کی علامت ہے یہ مہینہ، نہ یہ کسی پرشوکت واقعے کی یادگار ہے، حالانکہ کئی واقعات ہیں، حدیبیہ کا واقعہ تھا، فتح مکہ کا واقعہ تھا، اس سے کیا جا سکتا تھا آغاز، لیکن نہیں، صحابہ نے اسلام کی اصل روح کو فوکس کیا۔ اللہ کے قانون پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے سال کے پہلے مہینے کا تعارف۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک چیز چل پڑی کہ جی سال شروع ہونے کی دعا، معذرت کے ساتھ حدیث میں سال شروع ہونے کی کوئی دعا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں سکھائی۔ مطلب کیا ہے؟ سال شروع ہونے پر کوئی مبارکبادی کا سلسلہ شروع نہیں ہوتا۔ آپ نے پچھلے سال میں کتنی کامیابیاں حاصل کر لی دین میں، آپ کتنے بہتر ہو گئے، کتنے زیادہ متقی ہو گئے، کتنے پرہیزگار ہو گئے، کتنے اللہ کے قریب ہو گئے، جس پر آپ مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ وقت قیمتی چیز ہے، کیونکہ زندگی اور وقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سال اور گزر گیا میں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ سوچیے بیٹھ۔
یہ مبارکبادیں اور یہ سب جو ہے بیکار کی چیزیں ہیں، اور یہ بات، یہ جو دعائیں سینڈ کرنا، یہ جو ہے اس لیے غلط ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں، تو یہ آپ پر بہتان ہو جاتے، جھوٹی باتیں ہیں ساری۔ محرم جو ہے، اس کا نام محرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ قمری مہینوں کے نام زمانے جاہلیت سے جو چلے آ رہے تھے وہی رہے، سوائے محرم کے۔ محرم کا نام صفر اول تھا، جسے تبدیل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کر دیا اور اسے شہر اللہ قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو محرم اسلام کا نام ہے، محرم الحرام بھی اس کو کہتے ہیں۔ عربوں نے اس کا نام، یہ زیادہ معروف بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی، اور یہی جو ہے زیادہ تر لوگ بیان کرتے ہیں، اور لسان العرب میں آتا ہے کہ عربوں نے اس کا نام محرم رکھا تھا اس لیے کہ وہ لڑائی جھگڑے کو اس میں جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کا نام محرم رکھا گیا، کیونکہ عرب اسی کسی سال حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دے لیتے تھے۔ یعنی وہ ایسا کرتے تھے کہ جنگ جاری رکھنی ہوتی تھی نا، تو کہتے تھے کہ اس سال محرم جو ہے وہ ربیع الاول میں آئے گا، فار ایگزامپل محرم حرام نہیں ہے، اس دفعہ حرمت کا مہینہ ربیع الاول ہے، اس طرح کی تبدیلیاں کرتے تھے۔ تو اس کا نام محرم پہلے تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں کچھ اختلاف رائے ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر نام محرم تھا بھی تو اسے عرف عام میں صفر اول ہی کہا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محرم الحرام قرار دیا، اور پھر اس کو بعد اس کو کبھی صفر اول وغیرہ نہیں کہا گیا، محرم تاکید کے لیے کہا گیا کہ یاد رہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حج سے ایک مہینہ پہلے اور ایک مہینہ بعد حرمت رکھی گئی جنگ کی مکمل طور پر، تاکہ حاجیوں کو بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے۔